گرامی قدر حضرات، سلسلہ علم و ادب میں ایک دن ہم نے اسلاف شناسی کے لیے مقرر کیا ہے، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی امام عرش مقام سرکار سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر کی برکت حاصل کریں گے۔ آپ کی ولادت شریف کے بارے میں منقول ہے کہ 36 سن ہجری میں سرکار سیدنا امام عرش مقام امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت شریف ہوئی۔ سرکار سیدنا امام عالی مرتبت شہزادے ہیں سید الشہداء امام عرش مقام امام عالی مرتبت سرکار سیدنا امام حسین علی جدہ الکریم و علیہ الصلاۃ والتسلیم کے۔ آپ کی والدہ ماجدہ مخدومہ، ان کے نام نامی اسم گرامی کے بارے میں کتابوں میں کئی اقوال ہیں۔ مشہور روایات کے مطابق سرکار سید سجاد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ مخدومہ، ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدتنا شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فارس جب فتح ہوا تو شاہی گھرانے سے قید ہو کر آنے والی عورتوں میں سے 3 عورتوں کا تعلق شاہی گھرانے کے ساتھ تھا۔ روایت میں یہ ابن کثیر نے و دیگر نے بیان کیا ہے کہ شاہ ایران کی جو بیٹی تھی وہ اس گھرانے کی، بڑے گھرانے کی بیٹی، وہ حضرت سیدتنا شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضرت امیر المومنین امام المتقین سرکار سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ یہ بادشاہ گھرانے سے تعلق رکھنے والی بیٹی ہے، اس لیے اس کا جو نکاح ہے وہ بھی ایسے شہزادے کے ساتھ کیا جائے گا کہ جن شہزادوں کی مثل کوئی اور نہیں ہے۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق حضرت سیدتنا شہر بانو کو پہلے آزاد کیا گیا، اور بعض اقوال میں یہ بھی ہے کہ وہ جو قیمت تھی حضور مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ادا کی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان بی بی پاک کا جو نکاح ہے وہ امام عالی مقام امام عرش مقام سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا، اور کتابوں میں درج ہے کہ یہ نکاح بھی خود سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا، جن بی بی پاک کے بطن جلیل سے حضور پر نور سرکار سید سجاد رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت اقدس ہوئی۔ سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیت ہے اس کے بارے میں بھی محدثین نے آپ کی مختلف کنیتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی کنیت ابو محمد ہے، اور ایک روایت کے مطابق آپ کی کنیت ابو الحسین تھی، اور ایک قول کے مطابق آپ کی کنیت ابو عبداللہ بھی منقول ہے، یعنی ابو محمد، ابو الحسین اور ابو عبداللہ یہ سرکار سیدنا امام عرش مقام امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیتیں کتابوں میں درج ہیں، منقول ہیں۔ اور کنیتوں کا زیادہ ہونا بھی فرد اور شخصیت کی فضیلت پر دلالت کیا کرتا ہے، تو اس سے بھی یہ ایک اعتبار سے حضرت امام عرش مقام امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب میں سے بھی یہ بات ہے کہ آپ کی کنیت ابو عبداللہ بھی منقول ہے، ابو الحسین بھی منقول ہے، اور ابو محمد بھی آپ کی کنیت ہے۔ گرامی قدر حضرات، سرکار سیدنا امام زین العابدین کا ہم بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر خیر آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں، اور ممکن ہے کہ یہ ہم 2 حصوں کے اندر سرکار سیدنا امام عالی مرتبت کا ذکر پاک جو ہے وہ آپ کے سامنے کریں۔ آپ کی فضیلت اور آپ کی جو شان و عظمت ہے، اس میں ایک چیز کہ آپ کو زین العابدین کہا جاتا ہے۔ آپ کا نام جو ہے وہ دراصل علی ہے، علی بن حسین بن علی بن ابی طالب۔ آپ کو زین العابدین کیوں کہا جاتا ہے؟ گرامی قدر حضرات، اس کا جو سبب اور اسباب بیان کیے گئے ہیں
علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر کثرت سجود کے سبب، عبادت و ریاضت کے سبب سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو زین العابدین کہا گیا تھا۔ آپ کی شان و عظمت اور عبادت اور تقوی و ورع کا عالم یہ ہے کہ روزانہ ایک شب کے اندر ایک قول کے مطابق 1000 رکعتیں سرکار سیدنا امام علی مقام امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ادا فرمایا کرتے تھے۔ منقول ہے کہ آپ رات کو محو عبادت تھے، یاد الہی میں مصروف اور مشغول تھے کہ ابلیس لعین جو ہے وہ ایک سانپ کی صورت میں امام علی مرتبت کے ارد گرد گھومتا رہا تاکہ آپ کی توجہ ذات الہیہ سے ہٹا کر اپنی طرف کر لی جائے۔ لیکن یہ عالی مرتبت گھرانہ جو جن کے قلب و نظر کا عالم یہ ہے کہ وہ ذات سمدیت جل و علا کی یاد میں مستغرق رہنے والے لوگ، فنا رہنے والے لوگ تھے، آپ نے توجہ نہ فرمائی۔ سانپ کی صورت میں شیطان آپ کے سامنے آ گیا، لیکن آپ کی توجہ پھر مالک کے دربار کرم کی طرف رہی۔ پھر اس نے آپ کے قدم شریف کا انگوٹھا اپنے منہ میں لے لیا۔ یہ حرکت بھی اس کی سید سجاد کو یاد الہی سے غیر متوجہ نہ کر سکی، اور اس کے بعد اس نے اپنے منہ کے ساتھ آپ کے قدم شریف کے انگوٹھے کو زور سے بھینچا، لیکن آپ پھر بھی یاد الہی میں مصروف اور مشغول رہے اور بڑے ہی خشوع و خضوع کے ساتھ ان رکعتوں کو مکمل کیا، اور بعد السلام فرمایا کہ تو جو مرضی کر لے، لیکن ہمارے اور ہمارے مولا کے بیچ میں تو رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اسی وقت غیب سے یہ ندا آئی کہ کوئی پکارنے والا پکار کر کہہ رہا تھا کہ آپ زین العابدین ہیں، زین العابدین ہیں، زین العابدین ہیں، یعنی عبادت گزاروں کی زیب و زینت ہے۔ احباب گرامی قدر، ابن عساکر نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امام علی مرتبت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت شریف کے بارے میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے ہی مجدہ جاں فضا سنایا تھا، اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو بیان فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ مجلس سجی ہوئی تھی کہ اسی دوران سرکار سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ گر ہوئے۔ آپ کی زیارت سے بہرہ مند ہو کر حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ مشہور صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ارشاد فرمایا۔ آپ بھی سنیے کہ انہوں نے کیا کہا۔ وہ بیان کرتے ہیں، اب یہ بات حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی بزم نور میں حاضر تھے، جمال اقدس کو تک رہے تھے، میٹھے بول ہمارے کانوں میں رس گھول رہے تھے کہ نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں شہزادہ عرش مقام حضور پر نور سرکار سیدنا امام حسین علی جدہ الکریم وعلیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر ہوئے، اور حاضر ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام نے حسب معمول امام عرش مقام کو اپنے سینہ اطہر سے لگایا اور امام عرش مقام کے لب و رخسار کو بوسے عطا فرمائے، اور پھر حضور علیہ السلام نے ان کو بالکل اپنے پہلو میں بٹھا لیا، اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ منظر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے پہلو میں امام علی مرتبت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یولدو لابنی ھذا ابن، کہ میرے اس شہزادے کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، یقال لہ علی، اس کو علی کہا جائے گا، اس کا نام علی ہوگا۔ اذا کان یوم القیامہ، جب وہ بیٹا یعنی جو امام حسین کے ہاں جلوہ گر ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام نامی اس میں گرامی علی ہوگا، ارشاد فرمایا کہ جب وہ علی بن حسین رضی اللہ عنہما قیامت کے دن میدان محشر میں رونق افروز ہوں گے، تو نادا مناد من بطان العرش، تو بطن عرش سے ایک پکارنے والا، ایک ندا دینے والا ندا دے گا، اور وہ ندا یہ ہوگی، لیقم
سید العابدین فیقوم ہوا، بطن عرش سے پکارنے والا آواز یہ دے گا کہ سید العابدین قیام فرما ہو جائیں، یعنی سید العابدین کہاں ہے وہ کھڑے ہو جائیں۔ سید العابدین عبادت کرنے والوں کا سردار۔ تو فرمایا کہ جب بطن عرش سے قیامت کے دن یہ آواز آئے گی تو میرے شہزادے، میری آنکھوں کا چین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جو شہزادہ پیدا ہوگا وہ عرش سے آنے والی اس آواز کو سن کر کھڑا ہو جائے گا۔ اس بیان کردہ حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ زین العابدین بھی آپ کا لقب ہے اور سید العابدین بھی آپ کا لقب ہے، اور سید العابدین جو آپ کو کہا گیا یہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار کرم سے آپ کو لقب جلیل جو ہے وہ حاصل ہوا ہے۔ احباب گرامی قدر، اب ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ اس وقت میرے سامنے حلیۃ الاولیاء ہے، امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ انہوں نے تابعین مدینہ منورہ کے 7 فقہاء کا ذکر کیا۔ یاد رہے آخر علم اس گھر کی زینت ہے، اور یوں کہیے کہ علم اس گھر کا تبرک ہے۔ سرکار امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے، آپ کے پوتے فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے گھر کے اندر جو علم ہے وہ حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی دعا کا فیض اور اثر ہے۔ تو جب مولا مشکل کشا کی دعاؤں کا فیض و اثر یہ ہے کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم کس کمال اور عروج پر ہے، تو سید سجاد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مولا کائنات کے پوتے ہیں، پھر ان کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ محدثین کرام نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تذکرہ فرمایا ہے اس اعتبار کے ساتھ، اس جہت کے ساتھ کہ آپ کا شمار راویان حدیث میں سے بھی ہے، اور انشاءاللہ ہم آگے چل کے اس کی تفصیل بھی بیان کریں گے۔ قرآن کا جو علم ہے اللہ کریم نے آپ کو بڑا اعلیٰ درجے کا عطا فرمایا۔ نمبر 3، آپ کا شمار جو بڑے بڑے فقہاء ہیں آپ کے دور کے اندر ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت امام ابی نعیم علیہ رحمت نے بھی حلیۃ الاولیاء میں جو 7 فقہاء مدینہ کا تذکرہ کیا، چیپٹر باندھا، تو اس میں سب سے پہلے جس ذات عالی کا تذکرہ ہے وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر ہے۔ سنیے وہ کیا فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم تابعین مدینہ منورہ میں سے ہیں۔ آپ عابدین کی زینت، اطاعت گزاروں کے سردار، وفادار، عبادت گزار اور مہربان و سخی تھے۔ اور اس کے بعد وہ ایک صوفیاء کی رمز بیان کرتے ہیں حضرت امام ابو نعیم علیہ رحمت کہ علماء تصوف فرماتے ہیں وفا کی حفاظت اور جفا کو ترک کر دینے کا نام تصوف ہے۔ سبحان اللہ الکریم۔ ایک دفعہ پھر یہ سنیے، وفا کی حفاظت اور جفا کو ترک کر دینے کا نام تصوف ہے۔ اب سید العابدین اور زین العابدین کا انداز عبادت اور ریاضت کیسا تھا؟ حضرت امام ابو نعیم پہلی بات ہی یہاں پر وہ درج کرتے ہیں، آپ بھی سماعت کیجئے۔ آپ بیان لکھتے ہیں کہ منقول ہے کہ سرکار سیدنا امام زین العابدین علی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب نماز کے لیے وضو کر کے فارغ ہوتے، یعنی وضو جب وہ فرما لیتے، تو سرکار سید سجاد پہ لرزہ طاری ہو جاتا۔ اور بعض کتابوں میں ہے کہ آپ کی جو رنگت مبارک تھی اس میں تغیر آ جاتا، جس کو کہتے ہیں چہرے کا رنگ زرد ہو جانا، وجود پہ لرزہ طاری، ابھی وضو فرمایا ہے، وجود پہ لرزہ ہے، رنگت میں تغیر آ جاتا۔ تو جب آپ کی خدمت سراپا عظمت میں اس کیفیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ حضور یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، تو سرکار سید سجاد رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، تم پر افسوس ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہوں اور کس سے مناجات کا ارادہ کر رہا ہوں؟
یعنی بارگاہ سمدیت جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو دربار ہے، وضو تو نماز کی کنجی ہے. ابھی وضو کیا ہے اور وضو کر کے میں نے کھڑا ہونا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کرم میں. سید سجاد کا یہ انداز اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کرم کی جو حیا ہے، یقیناً یہ آپ کا عمل مبارک ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہے کہ وضو تو ہم بھی کرتے ہیں، ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے. نماز کے لیے ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں، لیکن نماز کے اندر ہماری کیفیت اور حالت کیا ہوتی ہے، ہماری سوچوں کا جہان کیا ہوتا ہے، ہماری نظر کدھر دیکھ رہی ہوتی ہے، ہمارے خیال کہاں کہاں بھٹک رہے ہوتے ہیں. اور پھر مسجد کے اندر جو صورت حال ہے، مسجد کے آداب کے بارے میں ہم نے ماہ رمضان شریف میں اعتکاف پر گفتگو کرتے ہوئے بہت کچھ آپ کے سامنے عرض کیا، بیان کیا. اس سے ہٹ کر بھی کئی مرتبہ ذکر ہوا ہے. مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار ہے. سید سجاد کے اس انداز کو سامنے رکھنا چاہیے. جب بھی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو پورے اہتمام کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ توجہ مالک الملک جل شانہ کی ذات پاک کی طرف ہو کہ میں بادشاہوں کے بادشاہ احکم الحاکمین کے دربار میں عبادت کے لیے حاضر ہو رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پر نور سرکار سیدنا علی بن حسین یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے بیٹے، اگر طبعی حاجت یعنی جس بندے کو واش روم جانے کی ضرورت پڑتی ہے اس کو طبعی حاجت کہتے ہیں، طبعی حاجت کے لیے تم میرے لیے کوئی لباس بنوا لو تو بہتر ہے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ مکھیاں نجاست پر بیٹھتی ہیں پھر میرے کپڑوں پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں. پاک لوگ ہیں جناب، خون خیر رسول سے ان کا خمیر ہے، طیب اور طاہر گھرانہ ہے، بلکہ آگے پاکیاں تقسیم کرنے والا گھرانہ ہے. تو حزم و احتیاط کا عالم یہ دیکھیے کہ واش روم کے اندر مکھیاں وہ نجاست پر بھی بیٹھ سکتی ہیں، یہ آپ نے فرمایا. اور پھر فوراً رجوع فرمایا، یعنی یہ بات ارشاد فرما کے دوبارہ آپ نے اپنے اس جو ارشاد تھا اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمانے لگے کہ میرے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس تو صرف ایک ہی لباس ہوتا تھا، لہٰذا آپ نے دوسرا لباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کا عالم بھی ادھر تقوی نظر آ رہا ہے اور ادھر اپنے نانا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اتباع کا جذبہ ہے کہ میرے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جو لباس مبارک تھا وہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ حضور علیہ السلام کے پاس ایک ہی لباس ہوا کرتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہ کریم گھرانہ ہے، کرم ان کی طبیعتوں میں شامل ہے، شفقت و عنایت ان کا مزاج ہے. آئیے اس کی ایک جھلک سنیے. بڑی مختصر سی بات ہے لیکن بڑوں کی بات ہے لہذا بہت بڑی بات ہے. عمر بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ حضور پر نور سرکار سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے مکہ شریف جب تشریف لے جاتے اور جب مکہ شریف سے مدینہ پاک تشریف لے آتے تو اس پورے سفر کے اندر یہ دیکھا گیا کہ جانے سے آنے اور آنے سے جانے تک پوری راہ کے اندر میں نے ان کو کبھی اپنے اونٹ یعنی اپنی سواری کو مارتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ دیکھتے ہیں طویل سفر ہے، جانور تھک جاتے ہیں، جانور جو اٹکیلیاں بھی کرتے ہیں، پنجابی میں ہمارے کہتے ہیں اڑی بھی کر جاتے ہیں، لیکن ایسی کریم الطبع شخصیت ہیں کہ یہ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے کبھی ان کو اپنی سواری پر زد و کوب کرتے اس کو کبھی نہیں دیکھا. ہمارے ہاں جانوروں پہ کتنا ظلم ہوتا ہے. یقین مانیے ایسے زناٹے دار آوازیں ڈنڈوں سوٹوں کی سننے کو ملتی ہیں. اب تو تانگے بہت کم ہو گئے، ریڑیاں ہیں، ریڑی بان جو ہے سارا دن اس کے اوپر سامان لاتا ہے. اب اس نے معمولی سی کوئی گڑبڑی کر دی، اس شدت کے ساتھ اس کی چمڑی پہ سوٹے مارے جاتے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. خود خیال کر لینا چاہیے
کہ ہمیں یہ ہے کہ ہم نے اس جانور کو خریدا ہے اور اس کو پٹے شٹے ڈالتے ہیں اور اس نے اڑی کی ہے تو ہم نے اس کو سوٹے مارے ہیں. ہمارا مالک اللہ کریم ہے، وہ ہم کو کھلاتا پلاتا پہناتا ہے، ہم دن رات اس کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں. یہ جب کسی کو مارا جا رہا ہوتا ہے تو کاش کہ ایسی سوچ پیدا ہو جائے کہ اگر ہماری گرفت ہو گئی تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا. بہرحال جانوروں پہ ظلم کرنا حرام ہے، جانوروں پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے پیارے منع فرمایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا جی، یہ لوگ، میں نے آپ کو کل گزارش کی تھی کہ جو ہم اسلاف شناسی کی بات کر رہے ہیں تو ہم صرف کرامات کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے کہ بس کرامات بیان کی اور وہی محافل والا سسٹم ہو کہ سبحان اللہ الحمدللہ نعرے لگے اور بات ختم ہو گئی. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارے امام ہیں ان کی سیرت کیا ہے، جو ہمارے امام ہیں ان کی تعلیمات کیا ہیں. سماعت کیجیے آپ کا قول. حضرت سیدنا فضیل بن غزوان رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پر نور سرکار سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ جو عالم ہنستا ہے وہ علم کی کلی کرتا ہے. یعنی کہ ٹھٹھا مذاق اور اس انداز کی جو یاوہ گوئی ہوتی ہے وہ ایک عالم دین کے شایع نشان نہیں ہوتی. فرما جو عالم ہنستا ہے وہ علم کی کلی کرتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. حضور پر نور سیدنا حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار سیدنا امام علی مرتبت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر جسم بیمار نہ ہو تو وہ اکڑ جاتا ہے اور اکڑنے والے جسم میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی. اگر جسم بیمار نہ ہو تو وہ اکڑ جاتا ہے اور اکڑنے والے جسم میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی. یہ سید الصابرین ہے جناب. یہ بلکہ آپ کے لیے عمومی طور پہ ایک لفظ استعمال ہوتا عابد بیمار، کہ آپ میدان کربلا میں موجود تھے اور ایک قول کے مطابق اس وقت سرکار کی عمر مبارک 25 برس تھی. کربلا میں رونق افروز تھے اور شدید بخار کے اندر مبتلا تھے اور آپ بھی اجازت طلب کر رہے تھے اپنے والد اقدس حضور پر نور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اجازت بخشیے کہ میں بھی میدان کربلا میں اتروں، یزیدیوں سے برسر پیکار ہوں اور شہادت کا جام نوش کر جاؤں. تو سرکار سیدنا امام عرش مقام نے فرمایا تھا کہ ہمارے گھر کے کثیر افراد جام شہادت نوش فرما چکے، لیکن تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہمارے گھرانے کی پاک بیویوں کو تم ان کے محرم ہو، اپنی نظر میں، اپنی نگاہ اور نگرانی میں ان کو مدینہ شریف پہنچانے کی ذمہ داری تمہاری ہے اور ہمارا جو سلسلہ نسب ہے وہ تمہاری ذات سے آگے بڑھے گا. لہذا ہم تمہیں میدان کربلا میں اترنے اور ان یزیدیوں سے برسر پیکار ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. اہل معرفت نے بڑی پیاری بات کہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کربلا میں اگر یوں کہا جائے کہ سب سے زیادہ دکھ سید سجاد حضرت امام زین العابدین نے اٹھائے ہیں تو یہ بات بے جا نہیں ہوگی. انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ امام علی مقام جو شہید ہوئے ہیں، آپ کے شہید ہونے کا جو منظرنامہ ہے اور اس کا جو دکھ ہے وہ خود امام نے نہیں دیکھا، بلکہ اس کے دیکھنے والی شخصیت کا نام بھی حضرت امام زین العابدین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے چل کے گزارش کریں گے کہ کوفہ کے اندر ابن زیاد کے محل کے اندر کیا ہوا اور پھر جب آپ دمشق تشریف لے گئے تو یزید جو ہے اس کے محل کے اندر کیا برتاؤ کیا گیا، پھر آپ کے ارشادات کا عالم کیا تھا اور آپ کے صبر و رضا کی کیفیت کیا تھی. تو میدان کربلا کے چشم دید گواہ سرکار امام زین العابدین کی ذات پاک ہے اور وہاں کے مظالم کو، وہاں کے جبر و جفا کو، وہاں کی زیادتیوں کو سہنے والی شخصیت حضرت امام زین العابدین ہے. تو چونکہ وہاں شدید بخار میں بھی مبتلا تھے سفر کی وجہ سے، بلکہ دوران سفر ہی آپ کو بخار کا جو مرض تھا وہ لاحق تھا اور اس وجہ سے کافی نقاہت بھی وجود مبارک پر تھی. عابد بیمار بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ سفر ہو اور کربلا جیسے میدان کی وحشت ہو، بھوک اور پیاس بھی دامن گیر ہو اور اس کے باوجود بھی سجدوں میں کمی نہیں آتی. تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو بیماری ہے یہ اگر نہ ہو تو جسم اکڑ جاتا ہے اور اکڑنے والے جسم میں کوئی بھلائی نہیں ہوا کرتی. حضرت سیدنا جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ
اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور پرنور سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حقیقی غربت تو تنہائی چاہنے والوں سے محروم ہو جانا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ پھر پوری توجہ سے سید سجاد کا یہ ارشاد سنیے گا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں حقیقی غربت و تنہائی چاہنے والوں سے محروم ہو جانا ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسہ نہیں ہے تو وہ اصل تنہائی، اصل غربت یہ ہے کہ چاہنے والے نہ ہوں یا چاہنے والے مخلص۔ اور سرکار سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر یوں دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک ان تحسن فی لواعی العیون علانیتی وتقبح فی خفیات العیون سریرتی اللہم کما اسأت واحسنت الی فعود علی۔ اب ذرا اس دعا کا ترجمہ سنیے جو امام زین العابدین اللہ کے حضور مانگا کرتے تھے۔ اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میرے ظاہری افعال تو اچھے ہوں لیکن پوشیدہ اعمال برے ہوں۔ اے اللہ میرے برے اعمال کے باوجود جس طرح تو نے میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمایا اسی طرح اگر دوبارہ مجھ سے کوتاہی ہو تو تو میرے ساتھ عفو و درگزر کا ہی معاملہ فرمانا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ سید العابدین زین العابدین کی یہ عاجزی اور انکساری ہے۔ سید العابدین جن کو قیامت کے دن بطن عرش سے کہہ کر آواز دی جائے گی عابدوں کا سردار کھڑا ہو جائے، یہ عابدوں کے سردار کی اپنے مالک جل شانہ کے حضور عاجزی کا عالم ہے۔ سچ یہی ہے کہ جب درخت کو پھل لگتا ہے تو اس کی شاخیں جھکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اڑا ہوا درخت وہی ہوتا ہے، شاخیں اکڑی ہوئی وہی ہوتی ہیں کہ جو پھل سے محروم ہوتی ہیں۔ یہ وہ پاک لوگ ہیں جن کا ایک ایک سانس اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں گزرا۔ میں کوئی مبالغے سے کام نہیں، اس میں شک کی کوئی نہیں ہے۔ اس گھر سے طریقت چلتی ہے جناب، اس گھر سے ولایت کی خلعتیں چلتی ہیں۔ حضور سید الاسیاد فرد الفراد سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونق فروز ہیں، اور آپ کی خدمت میں خاص الخاص لوگ حاضر تھے۔ اللہ رب العزت کے برگزیدہ نیک صالح بندے محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کرو تم کیا کیا ڈیمانڈ کرنا چاہتے ہو، سوال کرو تاکہ تمہاری ضرورت کو پورا کیا جائے۔ ایک بزرگ تھے ان میں سے، انہوں نے عرض کی کہ سیدی میں ہر وقت اللہ رب العزت کی یاد میں مصروف اور مشغول رہنا چاہتا ہوں، مجھے یہ نعمت مل جانی چاہیے۔ بہجت الاسرار شریف میں نقل ہے کہ پھر اللہ رب العزت نے محبوب سبحانی کی دعا سے ایسا یاد الہی میں ان کو سرشار رکھا کہ وہ جب واش روم میں جاتے تھے تو اپنی تسبیح ایک کلی پر ایک کھونٹی پر ٹانک دیتے تھے، اور واش روم میں جاتے تھے تو وہ تسبیح خود حرکت کرتی رہتی تھی۔ یہ ان کا عالم اور کیفیت ہے۔ ایک اور بزرگوں کے بارے میں منقول ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، انگلیوں پہ تسبیح پڑھتے رہتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد بھی ان کی انگلی کی وہ حرکت اسی طرز پر جاری رہی ہے۔ خواجہ ابن بن ادم رحمۃ اللہ علیہ حجام کے پاس جاتے ہیں اور حجام کہتا ہے کہ حضرت آپ ہونٹ روک دیں، میں آپ کی مونچھوں کے بال چھوٹے کر رہا ہوں۔ تو آپ فرما رہے ہیں تم اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ اس نے کہا جی کینچی ہونٹ کی حرکت کی وجہ سے کینچی پھسل سکتی ہے اور آپ کے ہونٹ کٹ سکتے ہیں۔ تو حضرت ابن بن ادم رحمت نے فرمایا میاں وہ ہونٹ کٹ ہی جانا چاہیے جو اللہ رب العزت کی یاد سے اور ذکر سے خاموش ہو جائے اور حرکت کرنا بند کر دیں۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں یہ اس بارگاہ کے خدام کا عالم ہے کہ جن کے لمحے لمحے اللہ کی یاد میں بسر ہوتے ہیں۔ سلطان باہو رحمہ اللہ کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر احسانو مرشد پڑھایا ہوں۔ یہ صوفیہ اولیاء بزرگ اس گھر کے جاروب کش ہیں، اس گھر سے خیرات ملی ہے ان نفوس قدسیہ کو۔ ان کا یہ عالم ہے کہ ان کے لمحے لمحے یاد الہی میں بسر ہوتے ہیں۔ تو پھر سید سجاد تو وہ ہیں کہ جن کو حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ بطن عرش سے آواز آئے گی، عابدوں کا سردار کھڑا ہو جائے
आबिदों का सरदार है, इबादत गुजारों की जीनत है, और आजिज़ी का आलम यह है कि अल्लाह मैं इस बात से तेरी पनाह मांगता हूँ कि मेरे ज़ाहिरी अफ़आल तो अच्छे हों लेकिन पोशीदा आमाल बुरे हों। ज़ाहिर व बातिन का नेक होना और एक होना गिरामी कदर हज़रात, ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह इन पाकों के कदमैन शरीफैन का जो खैरात है, धूल जो है वो हमें बख्श दे, और मालिक हमारे ज़ाहिर व बातिन को नेक और एक कर दे। और फिर वो दुआ में कहते हैं, अल्लाह मेरे बुरे अमाल के बावजूद जिस तरह तूने मेरे साथ भलाई का मामला फरमाया, जे फिर भी कितने कोताही हो जाए तो फिर इंजी मेहरबानी करी, इंजी अफवो दरगुजर करी। कितने करीम लोग हैं, और एक हम है कि 2 तस्बीहां ज़्यादा कर लें तो हमें अपनी गौसियत का शुबा होने लग जाता है, और हम अपने आप को बड़े मुत्तकी और पारसा समझने लग जाते हैं। पारसाओं का ये आलम होता है जनाब। हजूर गंजे शकर रहमत कहते, काला मेंढा अंदर ते काला मेंढा भेस, मैं गुनई बरया ते लोग कहन दरवेश। जैसे जैसे शाखों पे फल लगता जाएगा, शाखें झुकती चली जाएंगी, झुकती चली जाएंगी, आजिज़ी उनकी जातों के अंदर पैदा होती चली जाएगी। आइए जनाब आगे चलते हैं, और इबादत ही के एतबार से सैयदुल आबिदीन ज़ैनुल आबिदीन सरकार इमाम अली मरतबत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद सुनिए। आपने इरशाद फरमाया, इबादत में लोगों की 3 किस्में हैं। कुछ लोग, नंबर 1, कुछ लोग अल्लाह की इबादत जहन्नम के खौफ की वजह से करते हैं, और इमाम अली मकाम अब इस पे तबसरा करते हैं कि जो लोग जहन्नम के खौफ से अल्लाह की इबादत करते हैं, सैयद सज्जाद उस पर तबसरा करते हुए फरमाते हैं, ये गुलामों की सी इबादत है, ये गुलामों की सी इबादत है। और फरमा कुछ लोग हुसूल जन्नत के लिए इबादत करते हैं। सैयद सज्जाद इस पर तबसरा फरमाते हैं ये ताजरों वाली इबादत है। और फरमाया कुछ लोग बतौर शुक्र इबादत करते हैं। इमाम अली मरतबत फरमाते हैं ये आज़ाद लोगों की इबादत है। जहन्नम से डर के जो करते हैं, ये नहीं फरमाया कि वो इबादत नहीं, इबादत ही कहाँ है, फरमा हाँ है गुलामों वाली। और जो जन्नत की तमाम है, ये तो नहीं फरमाया कि जन्नत नहीं मांगनी चाहिए, ऐसा तो नहीं फरमाया, है वो भी इबादत का, लेकिन है ताजरों वाली कि चलो मैं काम कर ला तो मैंने इतना सवाब मिल जाए। और जो मोहब्बत इलाहिया में डूब कर और शुक्र के इरादे से उसके हुजूर सरबसजूद होते हैं, इमाम अर्श मकाम फरमाते हैं ये आज़ाद लोगों की इबादत है। एक और बड़ी ईमान अफरोज हिकायत और रिवायत समात कीजिएगा। ये सारी रिवायत मैं आपको हिलियतुल औलिया से इसका तर्जुमा पेश कर रहा हूँ। अबू हमजा खुमाली का बयान है कि एक मरतबा मैं हुजूर पर नूर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर हाजिर हुआ। मैंने दरवाज़ा खटखटाना मुनासिब न जाना, लिहाजा दरवाजे पर बैठ गया। ये भी बुजुर्गों के आस्थानों के आदाब हैं, ये भी मशाइख के और खुसूसन तरीक़त की दुनिया में ये आदाब तरीक़त में से है कि अगर मुर्शिद के हुजूर हाज़िरी हो तो दरवाजे को दस्तक ना दी जाए। ये आदाब तरीक़त की बात कर रहा हूँ, ये नहीं मैंने कहा कि ये करना गुनाह है या गुस्ताखी है, ऐसा नहीं, आदाब की बात हो रही है। तो वो कहते हैं जी, अबू हमजा कहते हैं जी मैं वहाँ पर बैठ गया कि हुजूर ख़ुद तशरीफ़ लाएंगे और फिर जमाल अक़दस की रोयत से मैं मुशर्रफ हो जाऊँगा। आप तशरीफ़ लाए, मैंने खिदमत वाला में सलाम पेश किया, आपने सलाम का जवाब इरशाद फरमाया और मेरे हक़ में दुआ फरमाई। फिर इमाम अली मकाम एक दीवार के करीब जाके खड़े हो गए और फरमाया, ए अबू हमजा इस दीवार को देख रहे हो? मैंने अर्ज़ किया जी हाँ। ए रसूल पाक के शहजादे मैं इस दीवार को देख रहा हूँ। इमाम अली मरतबत ने फरमाया, मैं एक दिन गमज़दा हालत में इस दीवार के साथ टेक लगाए हुए था कि अचानक खूबसूरत चेहरे और साफ सुथरे लिबास में मलबूस एक शख्स नमूदार हुआ और मेरी तरफ देखते हुए उस खूबसूरत चेहरे वाले आदमी ने, जो इस दीवार से ज़ाहिर हुआ, मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, ए अली बिन हुसैन, क्या बात है कि मैं तुम्हें गमज़दा और परेशान देख रहा हूँ। और फिर उस बंदे ने मुझसे कहा, क्या आप दुनिया पर गमज़दा हैं?
وہ تو موجود رزق ہے جس سے ہر نیک و بد اپنا حصہ کھا رہا ہے. میں نے کہا میں دنیا پر غمزدہ نہیں ہوں کیونکہ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کہا. پھر اس نے پوچھا کیا آپ کو کوئی آخرت کے متعلقہ پریشانی ہے؟ وہ تو سچا وعدہ ہے، اس دن مالک جل شانہ فیصلہ فرمائے گا. سید سجاد ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ان صاحب سے کہا کہ میں آخرت کے معاملے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، ایسا بھی کوئی غم نہیں ہے. میں نے کہا کہ مجھے اس معاملے کے اندر بھی کوئی پریشانی نہیں. پھر اس آدمی نے پوچھا کہ آپ پھر پریشان کیوں ہیں، غم کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش کی وجہ سے غم زدہ ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عبداللہ بن زبیر کا تذکرہ ہم انشاءاللہ کریں گے، ان کی شہادت، جس طرح ان کو سولی پہ چڑھایا گیا. یہ کبھی اسی اسلاف شناسی کا جو ہمارا سیگمنٹ ہے اسی میں انشاءاللہ کس طرح ان کا ذکر خیر بھی ہوگا. فرمایا میں ان کی آزمائش جو ہوئی ہے اس پر غم زدہ ہوں. تو اس شخص نے کہا کہ اے علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ نے کبھی ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگا ہو اور اللہ تعالیٰ نے اسے عطا نہ فرمایا ہو؟ میں نے کہا نہیں. کہا کیا ایسے شخص کو آپ نے دیکھا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو اور اللہ نے اسے کفایت نہ کی ہو؟ میں نے کہا نہیں. پھر وہ شخص غائب ہو گیا. تو حضرت سید سجاد ارشاد فرماتے ہیں جب وہ غائب ہو گیا تو مجھے یہ بتایا گیا کہ آج آپ سے یہ خوبصورت چہرے والا بندہ جو بات کر رہا تھا یہ ابو العباس حضرت خضر علیہ السلام تھے. اللہ اکبر کبیرہ. گرامی قدر حضرات، خاندان آل اطہار پر بہت زیادہ جور و جفا، ظلم اور زیادتیاں ہوئیں جس سے کسی صورت بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اقدس کا مفہوم ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کے دربار سے ابتلاء و آزمائش میں جن ذاتوں کو مبتلا کیا جاتا ہے وہ رسل و انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذاتیں ہیں. یہ آزمائشیں اس کے پیاروں کو آیا کرتی ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور پھر کیا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور وہ کون ہیں؟ بشر الصابرین کون ہیں؟ جن کو خوشخبری سنائی گئی. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب ان پہ مصیبت آتی تو قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ہاں پھر یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی درودیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. میں نے جیسے ابھی ایک مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھی کہ سرکار سید سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں موجود تھے، مرض کی کیفیت ہے، سارے ظلم و ستم کو اپنی نگاہوں کے ساتھ دیکھا. کربلا سے کوفہ، کوفہ سے دمشق، دمشق سے پھر کربلا اور پھر مدینہ منورہ کا جو سفر ہے وہ کیا. کیا کیا تھا جو اس دوران نہ ہوا اور کیا کیا تھا جو سید سجاد نے نہ دیکھا. علماء نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب یہ قافلہ سوئے شام روانہ تھا تو راستے کے اندر ایک شامی فوجی نے حضرت امام سید سجاد سے کہا دیکھا تمہارے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوا. امام عرش مقام نے اس کو جواب میں فرمایا تھا کہ میں حضور امام زین العابدین کی بات کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ تو قرآن پڑھتا ہے. کتنا پیارا جواب ہے. یعنی ظلم اور زیادتیوں کے پہاڑ توڑنے والے اب جملوں کے نشتر لگا رہے ہیں ان زخموں پر. دیکھا تمہارے ساتھ کیا ہوا. اور ایک یہ پاکیزہ گھرانہ ہے کہ حضور پرنور امام زین العابدین سرکار اس سے فرماتے ہیں تو قرآن پڑھتا ہے؟ اس کا پڑھتا ہوں. فما آیت نہیں پڑھی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تو اب وہ شامی فوجی جو تھا حیران ہو کے کہنے لگا کہ یہاں جو قربہ، یعنی اس آیت پاک کا مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ محبوب فرما دیجئے کہ میں تم کو جو کچھ دیا ہے میں اس پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا سوائے اپنی قریبیوں کی مودت کے. قربہ. تو وہ شامی کہنے لگا قربہ آپ ہیں؟ اس جان فما ہاں وہ ہم ہیں کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا ہے. یعنی کہ ان بے حیاؤں کو، ان ظالموں اور جابروں کو
اتنے ظلم و جبر کرنے کے بعد بھی جو وہ لفظوں کے تیر چلا رہے ہیں، یہ مولا علی کا گھرانہ ہے جو جواب تان سے نہیں دیتے، بلکہ جواب بھی وہ اللہ رسول کے فرمان سے دیتے ہیں۔ یہ ان کی مطلب کہہ لیجئے کہ ان کی فطرت کا حصہ ہے، ان کا خمیر ہی اتنا پاکیزہ ہے کہ یہ ان کی عادات مبارکہ کا حسین حصہ ہے۔ یہ ظلم و ستم کا سلسلہ تھما نہیں تھا، واقعہ کربلا کے بعد بھی اس گھرانے کو اذیتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ، ابن شہاب زہری جو ہیں وہ راویان احادیث طیبات میں سے ایک بہت عظیم راوی ہیں، صحیح بخاری شریف کے روات میں ان کا شمار ہے، اور ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر تدوین حدیث میں انہوں نے بڑا اپنا رول ادا کیا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت ابن شہاب زہری جو ہیں وہ حضرت امام زین العابدین علی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ابن شہاب زہری بیان کرتے ہیں کہ جس دن سرکار سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ سے ملک شام عبد الملک بن مروان کے پاس لے جایا جا رہا تھا تو میں وہاں موجود تھا۔ دراصل عبد الملک بن مروان نے آرڈر جاری کر دیا تھا کہ حضرت سید سجاد کو مدینہ منورہ سے ملک شام منتقل کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کے اس آرڈر کو سامنے رکھتے ہوئے مدینہ منورہ سے ان کو قریب علاقے کے اندر کچھ دن رکھا گیا۔ اور یہ ایک قول کے مطابق یہ جو زہری آگے بات بیان کر رہے ہیں یہ اس خیمے کی گفتگو ہے کہ جہاں سید سجاد پابند سلاسل تھے، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، ان کے مبارک قدموں میں زنجیریں تھیں۔ یہ میدان کربلا کے بعد کی بات ہے۔ آگے سماعت کیجئے۔ ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ آپ لوہے کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، آپ کی پہرہ داری پہ کئی لوگ مقرر تھے۔ میں نے ان سے آپ کو سلام کرنے اور الوداع کہنے کی اجازت مانگی تو مجھے اجازت دے دی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ ایک خیمہ میں قید تھے، پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ آپ کو اس حال میں دیکھ کر میں ضبط نہ کر سکا اور میں رونے لگ گیا، اور روتے روتے ابن شہاب زہری نے کہا کاش آپ کو قید نہ کیا جاتا، آپ کی جگہ میں ہوتا، آپ سلامت رہتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابن شہاب زہری نے تو اپنی عقیدت کا اظہار کر دیا، پر سنیے مولا علی کا جگر پارا کیا جواب دیتا ہے۔ سرکار امام عرش مقام امام زین العابدین علی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے زہری تم کیا سمجھتے ہو اس حالت کے اندر میں اذیت میں ہوں، میں کو کسی تکلیف کے اندر ہوں؟ اگر میں چاہوں تو یہ زنجیریں اور بیڑیاں فوراً کھل جائیں۔ اور اگلا جملہ گرامی قدر حضرات اگلی سطر سماعت کیجئے گا۔ آپ کو پہلے میں ان کی دعا کا جو حسین انداز ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ اب حضور امام زین العابدین کی شخصیت کا یہ عالم دیکھیے۔ زہری تم کیا سمجھتے ہو کہ میں یہ جو زنجیریں اور بیڑیاں ہیں میں کوئی اذیت میں ہوں؟ اور یہ کو میرے لیے مشکل کام تو نہیں ہے، ہم چاہیں تو یہ ابھی کھل جائیں۔ اگلا جملہ سنیے امام نے کیا فرمایا یہ چیزیں تو ہم جیسے لوگوں کو اللہ کا عذاب یاد دلاتی ہے۔ یہ جن کو بطن عرش سے آوازیں آنی ہیں، وہ جنت جن کے مشتاقوں میں رہتی ہے، جنت جن کی مشتاق رہتی ہے، جنت بھی جن کے قدموں کا دھون جو ہے وہ تلاش کرتی ہوئی نظر آئے، یہ ان پاک لوگوں کا اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ابدیت کے مقام پہ معاملہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں تو ہمیں اللہ کا عذاب یاد دلاتی ہیں۔ اور یہ کہہ کر سید سجاد حضور پر نور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم مبارک بیڑیوں سے باہر نکال دیے اور مبارک ہاتھ جو تھے وہ ہتھکڑیوں سے باہر نکال دیے۔ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ وہ باقاعدہ اس دور کے اندر بھی اس کے لاک ہوتے تھے، اگرچہ جدید طرز کے آج کے دور کے نہ ہو، ہر دور کے اندر تبدیلی ہوتی گئی۔ تو حضور نے اپنے قدم شریف بھی نکال دیے اور ہاتھ مبارک بھی نکال دیے، اور پھر فرمایا اے زہری
میں اس حالت میں مدینہ منورہ سے 2 منزلیں زیادہ نہیں چلوں گا. یعنی اپنے عاشق کو، اپنے محب کو تسلی دے رہے تھے کہ تمہارا دل ہماری یہ حالت دیکھ کر کبیدہ خاطر ہوا ہے، تم مغموم ہوئے ہو، تو فکر نہ کرو، یہ 2 منزلوں کی ایک مسافت ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. ابن شہاب زہری علیہ رحمت بیان کرتے ہیں کہ ابھی 4 راتیں ہی گزری تھیں کہ ان پہ مقرر پہرے دار انہیں تلاش کرنے کے لیے مدینہ منورہ پہنچ گئے، لیکن انہوں نے آپ کو نہ پایا. میں نے پہرے داروں سے اس کے بارے میں پوچھا تو مجھے ایک پہرے دار نے بتایا کہ ہم ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، ہم ان کے ارد گرد پہرا دیتے رہے، ہم میں سے کوئی بھی نہ سویا. صبح ہوئی تو ان کے کجاوے میں لوہے کے سوا ہم نے کچھ نہیں پایا. ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں عبد الملک بن مروان کے پاس گیا. اس نے مجھ سے حضور پر نور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے سارا واقعہ بتا دیا. اس نے مجھ سے کہا کہ جس دن وہ پہرے داروں سے گم ہوئے تھے اس دن وہ میرے پاس آئے تھے. جس دن امام پہرے داروں سے گم ہوئے تھے وہ میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے فرمانے لگے یہاں نہ میں رہوں گا نہ تم، یہاں نہ میں رہوں گا نہ تم. تو میں نے کہا کہ میرے پاس ٹھہریے. تو حضرت امام عالی مرتبت نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں اور پھر تشریف لے گئے. اللہ کی قسم میں خوف خدا کی وجہ سے کانپنے لگا. حضرت ابن شہاب زہری نے فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا اے خلیفہ، یعنی یہ عبد الملک بن مروان کی بات ہو رہی ہے، حضرت امام علی مرتبت امام زین العابدین ایسے نہیں ہیں جیسا تم سوچتے ہو، وہ تو اپنے آپ میں مشغول ہیں. عبد الملک بن مروان نے کہا ان کی مشغولیت کتنی اچھی ہے. ابن شہاب زہری جب بھی ان کا تذکرہ کرتے تو رو پڑتے اور انہیں زین العابدین کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے. تو یہ بے اختیار لوگ نہیں ہیں گرامی قدر حضرات. ایک تو حضور امام زین العابدین کی یہ کرامت ہے، پھر اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں ہیں اس پر استقامت ہے، اور پھر وہی کیا ہے عبد الملک بن مروان. ان بادشاہوں کو مسئلہ کیا ہے؟ بادشاہوں کو مسئلہ اپنی بادشاہی کا تحفظ ہے، اپنے تخت و تاج کو. فرق یہی ہے کہ وہ تخت و تاج کو سب کچھ سمجھ بیٹھے اور ان کی نظریں مالک کریم کی ذات پاک پر ہیں تو وہ تخت و تاج کو ایک خاک کے ذرے کی مثل بھی نہیں سمجھتے کہ یہ کیا چیزیں ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے. اللہ رب العزت نے خزانے ہی اس گھر کو دیے ہوئے ہیں. مجھے آپ بتائیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی، تو یہ حضور کا گھرانہ ہے. لیکن یہ صبر و رضا والے ہیں، انہوں نے دنیا کی طمع نہیں رکھی. آپ ہسٹری پڑھ جائیں اور انشاءاللہ آپ جڑے رہیں. یہ اسلاف شناسی جو ایک دن ہم نے مقرر کیا ہے، ہم آپ کو بتائیں گے خاندان آل اطہار کا بھی اور صحابہ اکرام علیہ مردوان کا بھی جو تذکرہ اس طرح چلتا رہے گا کہ یہ لوگ طمع والے لوگ نہیں ہوئے، یہ بڑے خالص لوگ ہوئے ہیں. مجھے یہ بتائیے، صوفیہ فرماتے ہیں، صوفیہ کی علامتوں کو بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں صوفی وہ ہے کہ ایک طرف ہیرا ہو دوسری طرف پتھر کنکر روڑا ہو، وہ اس کی نظر میں دونوں ایک جیسے ہوں. میں پھر کہنا چاہوں گا کہ ان کی گلیوں میں جھاڑو دینے والوں کی نظر میں دنیا یہ ہے تو مالکوں کا عالم کیا ہوگا، ان کی شانیں کیا ہوں گی. اور پھر حضرت امام عرش مقام امام زین العابدین، وہ بندہ جو کہہ رہا ہے کہ ان کو مدینہ پاک سے پابند سلاسل کر کے میرے پاس لے آؤ، وہ وہیں سے نکل کے خود تشریف لے جاتے ہیں. یہ ان کی کرامت ہے. اور اس کو جا کے کہتے ہیں تو کیڑے رولے چ پیا ہوا ہے، نہ تو اچھے رہنا نہ اسی اچھے رہنا. تو پھر اس پہ خوف طاری ہوا ہے. اور ابن شہاب زہری کو اس گھرانے کے اندر آگے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی آگے بھی جا کر علمی طور پر پذیرائی حاصل تھی. تو اس اور معتقد یہ حضور سید سجاد کے تھے. تو اس لیے انہوں نے عبد الملک بن مروان سے کہا کہ جو تجھے پریشانی ہے نا کہ یہ گھرانہ اٹھ کھڑا ہوا تو ہمارا جو تاج و تخت ہے وہ خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گا، تو حضور سید سجاد کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے، لہٰذا ان کو تکلیف نہ دی جائے، ان کو اذیت نہ دی جائے، ایسے معاملات ان کے ساتھ نہ کیے جائیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب ذرا سنیے، جو میں نے کہا کہ ان کو دنیا کے مال کی کیا طمع ہو سکتی ہے، اب ذرا سنیے. ابو حمزہ ہی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور پر نور سرکار سید سجاد
امام علی مرتبت امام زین العابدین علی جدہ کریم علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ مالدار وہ ہے جو اللہ کے مقرر کردہ رزق پر قناعت کرے. سب سے زیادہ مالدار وہ ہے جو اللہ کے مقرر کردہ رزق پہ قناعت کرے. ان کے ہاں مالدار ہونے کا کنسپٹ یہ ہے گرامی قدر حضرات. اور پھر یہ سبحان اللہ یہی ابو حمزہ صومالی بیان کرتے ہیں کہ سرکار امام عرش مقام امام زین العابدین علی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم رات کو روٹیوں کا تھیلا اپنی کمر پر اٹھا کر لے جاتے ہیں اور صدقہ کر دیتے ہیں. یعنی روٹیاں پکوائی ہیں، تھیلے میں ڈلوائی ہیں اور اپنے مبارک کمر شریف پہ خود تھیلا اٹھا کر سید سجاد گزر فرما رہے ہیں. مستحق لوگوں کو، مسافروں کو، جو ضرورت مندوں کو. یہ تفصیل انشاءاللہ کل ہم مزید بیان کریں گے کہ ان کا راتوں کو سخاوت کرنے کا عالم کیا ہوتا تھا. تو وہ صدقہ فرماتے اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ پوشیدہ پر کیا جانے والا صدقہ اللہ تبارک و تعالی کے غضب کو بجھا دیتا ہے. اللہ 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 سبحان اللہ الکریم سبحان اللہ الکریم. گرامی قدر حضرات، سید سجاد امام عرش مقام امام زین العابدین علی جدہ الکریم و علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ایک ارشاد گرامی آپ کے سامنے پیش کریں. اور پھر آج وقت جو ہے وہ مکمل ہو گیا، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سید سجاد جہاں تقوی، ورع، پرہیزگاری، اور وہ آپ سن چکے کہ رات بھر 1000 رکعتیں ادا کرنا. پھر آپ سنتے ہیں مدینہ منورہ میں ان کی سخاوت کا عالم. یہ ساری چیزیں. ایک اور چیز آپ کی ذات پاک سے منقول ہے جس کو امام ابو نعیم نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ آپ کثرت سے گریہ وزاری کرتے تھے، آنکھوں سے اشکوں کا سیل رواں جاری رہتا تھا. آپ سے پوچھا جاتا حضور آپ گریہ فرماتے ہیں، آپ کی آنکھوں کی نمی جو ہے وہ نہیں جاتی، اس کا سبب کیا ہے؟ تو امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ سرکار سجاد سید سجاد امام علی مرتبت حضور پر نور علی بن حسین بن علی یعنی امام زین العابدین علی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، لوگو مجھے کثرت سے رونے پہ ملامت نہ کرو، کیونکہ حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا الکریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک بیٹے یعنی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو کھویا تو اس قدر روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، یعنی نگاہ مبارک، ان کی بینائی مبارک کمزور ہو گئی. حالانکہ آپ خود سے نہیں جانتے تھے کہ بیٹے کا وصال ہو چکا ہے یا زندہ ہے. جبکہ میں نے اپنے گھر کے 14 افراد کو اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ہی جنگ میں شہید ہوتے دیکھا ہے. تمہارا کیا خیال ہے ان کا غم میرے دل سے نکل جائے گا؟ لیکن شکوے نہیں کیے، صبر و رضا پہ قائم رہے. اور کیوں نہ قائم رہیں، خود ان کی زبان حق ترجمان سے سنیے. سرکار سیدنا امام عرش مقام ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن ایک منادی ندا لگائے گا، صابرین کہاں ہیں؟ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا تم نے کس چیز پہ صبر کیا؟ وہ کہیں گے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت پر ڈٹے اور اس کی نافرمانی سے باز رہے، اطاعت پہ قائم رہے، نافرمانی سے بچتے رہے. ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تم نے سچ کہا ہے. انشاءاللہ تعالی کل بھی ہم سرکار سیدنا امام زین العابدین علی جدہ الکریم علیہ السلام کا ذکر خیر کریں گے. حضور کے اشعار آپ کو کل سنائیں گے. آخرت پر مبنی آپ نے جو اشعار لکھے ہیں، خود کچھ کلام بھی کلام آپ کو سنائیں گے. آپ کی سیرت کے چند اور بڑے شاندار جو حسین پہلو ہیں انشاءاللہ الرحمن کل بیان کریں گے. امید کرتے ہیں کہ آپ آج کی طرح کل بھی وابستہ رہیں گے. آج کے سلسلے کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا، لوگوں تک ضرور پہنچائیے گا کہ سرکار علیہ السلام کے خاندان